دریائے دجلہ کے کنارے ایرانی سلطنت کا مضبوط قلعہ انبار، جہاں پر ہزاروں تیر انداز دیواروں پر تیار کھڑے تھے، لیکن ان کے سامنے تھا اللہ کا شیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو کسی دیوار، کسی قلعے، کسی سلطنت سے نہیں ڈرتے تھے۔ دشمن نے اس قلعے کو تیر اندازوں سے اس وقت بھر دیا تھا اور فضا تیروں کی بارش سے اندھیری ہو گئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کو صبر، حکمت اور ایمان کے ہتھیار سے اس جنگ میں مسلح کیا تھا۔ یہ وہ جنگ تھی جسے تاریخ نے عیون کی جنگ کہا، کیونکہ دشمن کے کئی سپاہیوں نے اپنی آنکھوں کی روشنی اس جنگ میں کھو دی تھی۔ دوستو، ایرانی فوج کے کمانڈر شیرزاد نے ہیرا کی شکست کا بدلہ لینے کی اب قسم کھائی تھی، مگر قسمت کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ یہاں پر حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کو چاروں سمتوں سے قلعے کو گھیرنے کا حکم دیا تھا اور مجاہدین سے کہا، انبار اب اسلام کے قدموں میں جھکے گا۔ اور مسلمانوں کے تیر اس جنگ میں ایسے برس رہے تھے جیسے آسمان سے موت برستی ہو، جس سے دشمن یعنی ایرانی فوجیوں کے دلوں میں خوف اتر گیا اور اب وہ اپنے ہی قلعے میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ اس جنگ کا محاصرہ سخت ہوا، حتیٰ کہ دشمن کے تیر انداز خود اندھے ہو کر لڑنے لگے۔ آخرکار شیرزاد نے قلعے کے دروازے کھول دیے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر صلح کی درخواست کی۔ یوں انبار فتح ہوا بغیر کسی بڑی خون ریزی کے۔ اگر آپ اس جنگ سے جڑی لمحہ بہ لمحہ صورتحال اور کیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکمت عملی اور لشکر اسلام کی جرأت، بہادری اور ایمان سے دشمن کو شکست دی، تو یہ سب اس ویڈیو میں۔ دوستو، ہیرا کے قلعے کی فتح کے بعد عراق کی سرزمین گویا لرز اٹھی تھی۔ ایرانی سلطنت کے گورنر ایک دوسرے کو خط لکھنے لگے کہ اگر خالد بن ولید کی پیش قدمی نہ روکی گئی تو اسلام کا پرچم دجلہ سے فرات تک لہرا جائے گا۔ اسی خوف کے عالم میں ایرانی بادشاہ نے اپنے ایک قابل ترین سپہ سالار شیرزاد کو حکم دیا کہ وہ دجلہ کے مغربی کنارے پر واقع مضبوط قلعہ انبار کو مسلمانوں کے خلاف دفاعی مورچہ بنائے۔ شیرزاد نے قلعے کی فصیلوں پر ہزاروں تیر انداز تعینات کیے، قلعے کے ساتھ ساتھ خندقیں کھدوائیں اور دریائے دجلہ کے پل بند کر دیے تاکہ مسلمان وہاں تک نہ پہنچ سکیں۔ شہر کے دروازے لوہے کے تختوں سے بند کر دیے گئے، گویا اب ایسے لگتا تھا کہ انبار اب ایک فولادی دیوار بن گیا ہے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خبر ملی کہ ایرانی فوج دوبارہ منظم ہو رہی ہے، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، ہم انبار کے قلعے پر حملہ نہیں کر رہے، ہم ظلم کے قلعے گرا رہے ہیں۔ اللہ کے دشمنوں کا غرور اب یہاں دفن ہوگا۔ چند ہی دنوں میں اسلامی لشکر روانہ ہوا، دجلہ کی ریت اڑتی جا رہی تھی اور سپاہی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے راستے میں اپنے کمانڈر کاکا بن عمرو، حضرت زرار اور عاصم بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کو الگ الگ محاذ پہ تاکہ انبار کو چاروں سمتوں سے گھیر لیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں کے چہرے خوف سے خالی اور یقین سے بھرپور تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ ایک نئی فتح لکھنے جا رہی تھی، فتح انبار۔ دوستو، دجلہ کے مغربی کنارے ایک بلند قلعہ کھڑا تھا، انبار کا قلعہ۔ فصیلوں پر ہزاروں ایرانی سپاہی ہاتھوں میں تیر کمان لیے تیار کھڑے تھے۔ قلعے کے نیچے مسلمانوں کا لشکر، جس کی قیادت سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ جنگ کے دن صبح کے وقت مجاہدین صف بستہ قلعے کے سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت فضا میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف دجلہ کے پانیوں کی ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنا نیزہ بلند کیا اور فلک شگاف آواز میں پکارا، اللہ اکبر۔ انبار کے دروازے آج ایمان کے طوفان کے سامنے ٹک نہیں پائیں گے۔ یہ نعرہ گویا جنگ کا اعلان تھا۔
ہزاروں مسلمانوں نے ایک ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ دشمن نے فوراً تیروں کی بارش شروع کر دی۔ آسمان تاریک ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستوں کو حکم دیا، ڈھالیں اٹھاؤ، صفیں مضبوط رکھو اور آگے بڑھتے رہو، ہم دشمن کی آنکھوں میں خوف بن کر اتریں گے۔ مسلمان فوجی قدم با قدم قلعے کی طرف بڑھنے لگے۔ ہر چند قدم بعد گویا کوئی مجاہد زخمی ہوتا، مگر مجاہدین کی صفیں نہیں ٹوٹتی۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، خندق کے قریب پہنچے اور ایک پرشین محافظ کو نیزے سے گرا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں میں جوش کی نئی لہر دوڑ گئی۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت دیکھ کر پرشین سپاہی حیران رہ گئے کہ یہ لشکر زخم کھا کر بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ شیرزاد نے قلعے کی فصیل سے اپنے سپاہیوں کو پکارا، تیروں کی برسات کو تیز کر دو، ان کے قدم دجلہ میں بہا دو۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے سامنے کوئی عام لشکر نہیں تھا، بلکہ وہ مجاہد تھے جن کے دلوں میں ایمان کا شعلہ اس وقت جل رہا تھا۔ دوستو، اب انبار کی زمین پر اسلام اور باطل کے درمیان ایک نیا معرکہ شروع ہو چکا تھا۔ دن تک انبار کے قلعے پر مکمل محاصرہ ہو چکا تھا اور دریائے دجلہ کے کنارے گرد اڑ رہی تھی۔ قلعے کی فصیلوں سے ایرانی تیر انداز لمحہ بھر کے وقفے سے تیروں کی بارش بار بار کرتے، مگر مسلمان سپاہی چٹان کی طرح جمے کھڑے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر فصیل کا جائزہ لیا۔ یہ قلعہ مضبوط تھا، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اس سے زیادہ مضبوط تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب حکم دیا کہ تیر انداز آگے بڑھو، دشمن کی آنکھیں اندھی کر دو، اور پھر منظر بدل گیا۔ سینکڑوں ارب تیر اندازوں نے، جن میں زیادہ تر بنی تغلب اور بنی تمیم کے جوان تھے، انہوں نے اپنی کمانوں پر تیر چڑھائے اور شہر کی دیواروں اور فصیلوں کی سمت تیروں کی ایسی بارش ہوئی کہ ایرانیوں کا سر اٹھانا محال ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مشہور حکمت عملی آزمائی اور مجاہدین سے کہا، ان کی آنکھوں پر نشانہ لگاؤ۔ مسلمانوں نے دشمن کے چہروں اور آنکھوں کو نشانہ بنایا۔ تیر پرشین فوجیوں کی آنکھوں میں پیوست ہونے لگے۔ قلعے کے اندر چیخوں کا شور مچ گیا۔ شیرزاد کے کئی کمانڈر زخمی ہو گئے، ان کی صفوں میں خوف پھیل گیا۔ شام تک فضا میں خاموشی چھا گئی۔ قلعے کے اندر سے کوئی تیر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان اپنے خیموں میں لوٹے، مگر ان کے چہروں پر اطمینان تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ دشمن کی ہمت اب ٹوٹ چکی ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے، آسمان کی طرف دیکھ کر بولے، کل کا سورج طلوع ہوگا تو انبار اسلام کا قلعہ ہوگا۔ یہ وہ رات تھی جس نے تاریخ کے صفحات میں ایک نئے باب کا آغاز لکھ دیا۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح افق پر نمودار نہیں ہوا تھا کہ دجلہ کے کنارے اسلامی لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر کے بعد اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا، پھر اپنی تلوار نیام سے نکالتے ہوئے پکارا، آج انبار اسلام کے زیر نگی آئے گا اور اللہ کے نام سے حملہ کرو۔ مسلمان سب بستہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی مشہور نفری اہل نجد کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ ان کے ہاتھوں میں ڈھالیں تھیں اور آنکھوں میں ایمان کی چمک۔ جیسے ہی سورج نے قلعے کی فصیلوں پر اپنی کرنیں ڈالی، مسلمان فوجی ڈھالوں کے پیچھے چھپتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ ایرانیوں نے تیر برسائے، مگر وہ پہلے ہی دن کی جنگ سے مرعوب ہو چکے تھے۔ ان کے تیر کمزور پڑ گئے اور مسلمانوں کے قدم تیزی سے فصیل کے قریب جا پہنچے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں نعرہ لگایا، اللہ اکبر، فصیل پر چڑھ جاؤ۔ چند دلیر مجاہدین، جن میں قعقاع بن عمرو اور حضرت اسود قطن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، رسیاں اور نیزے فصیل کے کناروں پر گاڑ کر اوپر چڑھنے لگے۔ اوپر سے ایرانی ان پر پتھر اور آگ کے گولے پھینکنے لگے، مگر ایمان کی چمک آگ پر بھاری تھی۔ چند لمحوں میں مسلمانوں نے قلعے کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا۔
قلعے کے اندر شہرزاد کو خبر ملی کہ مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ خوف نے اس کے دل کو اس وقت جکڑ لیا۔ اس نے دروازے کھول کر صلح کی درخواست بھیجی۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسے لایا گیا، اس کی آنکھوں میں شکست اور شرمندگی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے فرمایا، اگر تم اسلام قبول کرو تو امان پاؤ گے، ورنہ جزیہ دو یا پھر تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی۔ شہرزاد نے جھک کر کہا، میں جزیہ قبول کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ یوں انبار کا قلعہ بغیر مزید خون بہائے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اذان دینے کا حکم دیا۔ جب مؤذن کی آواز دریائے دجلہ کے کنارے گونجی تو فضا میں اللہ اکبر کی صدا گونج اٹھی، وہی صدا جو ایران کی سرزمین پر پہلی بار بلند ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار قلعے کے دروازے پر رکے، تلوار آسمان کی طرف بلند کی اور فرمایا، یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں، یہ ایمان کی فتح ہے۔ انبار اب اسلامی سلطنت کا حصہ بن چکا ہے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کا کاروان ایک نئے سفر کی طرف بڑھ چکا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی فتح انبار کی تاریخ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔